اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر الصبر، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صبر والا مہینہ ہے۔ وثلاثة أيام من كل شہر، یعنی صم 3 أيام من كل شہر، جو انسان صبر والے مہینے کے روزے رکھے اور پھر ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے تو اس کا اجر یہ ہوگا کہ اس کے دل میں سے حسد اور کینہ یہ چیزیں نکال دی جائیں گی، یہ اللہ کے مقربین میں سے ہو جائے گا یہ بندہ۔ تو رمضان المبارک جو ہے یہ شہر الصبر ہے، اور اس کو روزے کو صیام اور صوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں رکنے کے معنی اور اپنے آپ کو قید کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے قید کر لیتے ہیں اور لوگوں کی باتوں پر آپ صبر کرتے ہیں، جو کہ انتہائی مشقت والا کام ہے۔ انسان کسی کی مدد تو کر سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اس کی مالی مدد بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی کوتاہیوں پر صبر کرے، یہ ہر انسان کو جو ہے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، آپ کا صبر اس پر اللہ آپ کی مدد کرے گا صبر کرنے پر، اور آپ کے صبر کا جو بدلہ ہے اجر ہے وہ اللہ آپ کو دے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو صبر کی تلقین کی ہے۔ اور روزہ جو ہے صیام یہ 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک ظاہری صیام ہے، ظاہری صوم جو کہ ہر مسلمان رکھتا ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ فرض ہے، وہ یہ روزہ رکھتا ہے۔ اور ایک ہے باطنی صوم، باطنی صوم جو ہے اس کی بھی افطاری ہوتی ہے، جس طرح ظاہری صوم کی، ظاہری روزے کی جس طرح افطاری ہوتی ہے مغرب کی اذان کے وقت، اسی طرح جو باطنی صوم ہے، باطنی جو روزہ ہے اس کی بھی افطاری ہوتی ہے، اور اس کا ذکر جو ہے بعض جو ہے اس میں کئی آثار اس میں وارد ہوئے ہیں۔ ظاہری صوم کو تو ہر انسان جانتا ہے، لیکن جو باطنی صوم ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا، حرام چیزوں سے، مکروہات سے اجتناب کرنا۔ یہ روزہ آپ کا رہے گا ساری عمر، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو جب آپ کی موت آ جائے گی تو یہاں پر آپ کو افطاری ملے گی، اور ملائکہ آپ کو ایسی افطاری دیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو یہ در حقیقت یہ عمر والا روزہ ہے، یہ روزہ آپ نے ساری عمر رکھنا ہے۔ اور رمضان والا روزہ تو صبح سے فجر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ رمضان کا اجر یہ اتنا اونچا ہے کہ اس اجر تک ایک شہید بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، اور وہ اکٹھے وہ اسلام لے آئے، اور ایک جو ان میں سے بھائی تھا وہ بہت مجتہد تھا عبادت کرنے میں، بڑا اجتہاد کرتا تھا عبادت کرنے میں، بڑی جد و جہد کرتا تھا، مشقت کرتا تھا، یعنی اللہ کی عبادت میں بڑا تیز تھا۔ اور وہ دوسرا جو تھا وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن پہلے بھائی سے وہ تھوڑا ہلکا تھا عبادت کے اندر۔ تو ہوا یوں کہ یہ جو بھائی جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا یہ جہاد میں چلا گیا، اور جہاد میں جا کر یہ شہید ہو گیا۔ شہید کا اجر تو اتنا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، سبحان اللہ، شہید ہو گیا وہ۔ جو دوسرا بھائی تھا وہ اس کے شہید ہونے کے بعد 1 سال تک وہ زندہ رہا۔
1 سال تک وہ زندہ رہا، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے پاس کھڑا ہوا ہوں اور وہ دونوں بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں دروازے کے پاس۔ اتنے میں کہا میں نے دیکھا کہ جنت میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے اس شخص کو، اس بھائی کو اجازت دی جو بعد میں مرا تھا 1 سال بعد، یعنی جو شہید ہوا تھا وہ ابھی کھڑا ہوا ہے دروازے پر، اس کو اجازت نہیں ملی۔ جو 1 سال بعد مرا تھا، اپنے بستر پر اس کو موت آئی تھی، اس کو اجازت دے دی کہ آپ داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ جنت کا دروازہ کھلا اور ایک شخص نکلا اور اس نے اس شخص کو اجازت دی جو شہید ہوا تھا، تو وہ بھی اندر چلا گیا۔ اب طلحہ ابن عبید اللہ بڑے تعجب کر گئے اس خواب سے کہ بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے لوگوں کو جا کر اپنا خواب سنایا کہ بھائی دیکھو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہید جائے پہلے، یہ 1 سال بعد وفات ہوا ہے، یہ پہلے چلے گیا، شہید بعد میں گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم کیسے تعجب کر رہے ہو؟ آیا وہ بھائی جو 1 سال بعد جس کو موت آئی ہے، آیا اس پورے سال میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ اتنے اس نے سجدے نہیں لگائے؟ اور پھر اس نے کیا رمضان کو نہیں پایا؟ تو فرمایا کہ ان دونوں کا اجر میں اتنا فرق ہے، آسمان اور زمین کا جو لمبا یہ جو فاصلہ ہے، اس سے زیادہ ان دونوں کے اجر میں فرق ہے، کیونکہ یہ دوسرا بھائی جو ہے اس نے رمضان کو پایا ہے، اس نے رمضان میں سجدے کیے ہیں۔ تو یہ رمضان کو پانا یہ کوئی معمولی نعمت اللہ کی نہیں ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے اور رمضان کو اللہ کی عبادت میں انسان گزارے۔ سلف و صالحین کا تو یہ حال تھا۔ امام مالک جو کہ لوگوں کو تدریس کرتے تھے حدیث کی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ اپنی ساری مصروفیت، اپنے طلابوں کو اپنے طالب علموں کو تعلیم دینا سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، احادیث کی تعلیم بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور رمضان میں صرف وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے تابعین رمضان کے اندر صرف قرآن وہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ بعض جو ہے 2 دن میں بھی ختم کرتے تھے قرآن۔ یہ رمضان میں اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں، اس میں 2 دن میں بھی ختم کرنا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 دن سے پہلے ختم کرنا جائز نہیں۔ وہ جس حدیث میں آتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے فہم اور تدبر کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، لیکن جب ایسے مواقع ہوتے ہیں، ایسے موسم ہوتے ہیں، تو اس میں جائز ہے کہ آپ 3 دن سے پہلے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو رمضان جو ہے یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان اس چیز کا مظاہرہ کرے، صبر کا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھے کہ انسان فضول بحثوں میں نہ پڑے، بلکہ تراویح انسان ادا کرے امام کے ساتھ باجماعت۔ سنت تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہے وہ 8 رکعت پڑھی ہے۔ البتہ اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کتنا بھی پڑھیں، یہ نفلی نماز ہے، آپ کتنا بھی ادا کریں، لیکن پڑھیں تو صحیح۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ ہیں تراویح کا مسئلہ، پڑھتے نہیں ہیں۔ 1-2 دن آ جائیں گے، 4-5 دن، پھر 1-2 دن غائب ہو جائیں گے، پھر آئیں گے، یا ایک دن اس مسجد میں پڑھ لی، ایک دن اس مسجد میں پڑھ لی، اماموں کی آوازوں کے پیچھے وہ گھومتے ہیں، گویا قرآن سے ان کو وہ نہیں ہے لگاؤ۔ قرآن سننے میں لگاؤ پیدا کرو، اس امام کے پیچھے نہ جاؤ جو گانے کی طرح قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو گاتا ہے اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ جو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھتا ہے، وہاں پر انسان جو ہے قرآن کو سنے۔ ایک ہی مسجد میں کوشش یہی ہو کہ ایک ہی مسجد میں آپ پورے قرآن کو سنیں، کیونکہ یہاں جائیں گے، یہاں دوسرا سپارہ چل رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ 1.5 سپارہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح یہ ترتیب آپ کی سب خراب ہو جاتی ہے۔ تو انسان رمضان میں صبر کا مظاہرہ کرے، قرآن کو جو ہے اپنا سارا وقت قرآن کو دے، بازاروں میں اپنا وقت نہ گزارے، میں افطاری لینے جا رہا ہوں، میں عید کی تیاری کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ رمضان آتا ہے تو لوگ پھر بازاروں میں لگ جاتے ہیں، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو 1 ہفتے بعد پھر بازاروں میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اب عید کی تیاری جو کرنی ہے۔ تو یہ تو ہمارے کام ہیں، ان چیزوں میں انسان اپنا وقت صرف نہ کرے، کیونکہ انسان کا وقت جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، تو اس کو اہم چیز میں انسان اپنے وقت کو صرف کرے۔ واللہ اعلم۔
وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔